اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ارقدنی فی مہاد امنہ وامانہ وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجاونسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف العطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات عزیزان محترم سامعین گرامی قدر شکر ہے اس خدا کا جس نے ذکر علی کے لیے گویائی دی اور ذکر علی سننے کے لیے شنوائی دی اور وہ خدا جس نے کہا اذکرونی فاذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور اپنے ذکر کو اس نے خاص کر دیا اہل بیت کے ذکر کے ساتھ تو اب جو محمد و آل محمد کا ذکر کر رہا ہے گویا وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے اور جو خدا کا ذکر کر رہا ہے نتیجتاً خدا ان کا ذکر کرے گا اور ان کے ذکر کو بلند فرمائے گا مسلسل آپ کے سامنے عقیدہ توحید اور عقیدہ امامت پر گفتگو جاری ہے اور وہ معارف محمد و آل محمد جو اہل بیت نے ہمیں عطا کیے ہیں چیدہ چیدہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں عزیزان محترم خداوند تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو اس کائنات سے آگے بھی ایک عالم ہے جسے کائنات سے پہلے خلق کیا اور وہ کائنات عالم نور ہے جو عالم محسوسات سے پہلے خلق ہوئی ہے اب جب خدا نے عالم نور کو خلق کیا تو جو نور سب سے پہلے خلق کیا وہ نور محمد و آل محمد تھا جس نور کو خدا
پر 14 معصومین اور 14 اماموں کی شکل میں پھیلایا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ نور خداوند تبارک و تعالی کی سب سے پہلی خلقت ہے۔ یہ نور جب خلق ہوا تو اتنا بلند تھا، زمین والے تو کجا، عرش والے بھی اس نور تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، اب جب خدا نے اس نور کو خلق کر دیا، یہ روایتوں کے اقتباسات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، خدا نے جب اس نور کو خلق کر دیا، اس نور امامت کو خلق کر دیا، پھر اس نے ملائکہ کو خلق کیا۔ اب جب ملائکہ خلق ہوئے تو ان ملائکہ کو خدا کی تسبیح، تقدیس، تحلیل سکھانے والا نور معصومین تھا، جس نے ملائکہ کو تسبیح اور تقدیس اور تحلیل سکھائی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک طرف جبرائیل ہے، اتنے میں دیکھا کہ جبرائیل امیر المومنین کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، جبرائیل امیر المومنین کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا تم اس جوان کے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اس جوان کا مجھ پر حق تعلیم ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ذہن، اس نے مجھے سکھایا ہے، یہ میرا استاد ہے۔ فوراً رسول اللہ نے کہا اے جبرائیل، اس نے تمہیں کب تعلیم دے دی، اس نے تمہیں کب سکھا دیا؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جب خدا نے مجھے خلق کیا تو میں گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں تھا۔ اتنے میں خدا نے پوچھا من انت وما اسمک ومن انا، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں؟ توجہ توجہ توجہ، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں؟ تو اب جو بچہ دنیا میں آتا ہے اسے کچھ پتہ ہوتا ہے وہ کون ہے؟ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دماغ پہ چوٹ آ جائے، جب وہ ہاسپٹل جا کے تھوڑی حالت بہتر ہوتی ہے، فوراً پوچھتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کون مجھے یہاں پر لے کر آیا؟ تو جبرائیل بھی جب خدا نے خلق کیا اسی پریشانی کے عالم میں تھے، خدا نے پوچھ لیا من انت، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبرائیل نے کہا ہے رسول اللہ، میں پریشانی کے عالم میں انتہائی پریشان تھا، اتنے میں دیکھا کہ یہ جوان آیا اور آگے کہا ہے جبرائیل کہو انا جبرائیل انا عبدک ذلیل، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میرا نام جبرائیل ہے اور تو رب جلیل ہے۔ اچھا، آپ کوئی ان روایتوں کو جھٹلائے نہیں کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں سے روایتیں پڑھ دیتے ہیں، یہ تو عقلی طور پہ درست ہی نہیں لگتی ہیں۔ یہ سوالات وہ کرتے ہیں جو امام کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک رکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا، عجیب روایت پیش کر رہا ہوں، کہا کہ الشاک فی امورنا، جو ہمارے امر میں شک کرے گویا اس نے ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ اگر کوئی بھی حدیث تمہیں سننے کو ملے تو اس حدیث کو سن کے یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیا نہ کہنا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے ہم اہل بیت پر پلٹا دو اور اس کے بارے میں سکوت اختیار کرو جب تک حدیث کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ سے صادر ہوئی۔ اب روایت ختم نہیں ہوئی، عزیزان محترم جملہ سنیے گا، جبرائیل نے تو بتا دیا، اب نور امامت کو دیکھیے عزیزو، جبرائیل کو تو علی نے سکھا دیا کہ تیرا نام جبرائیل ہے، وہ رب جلیل ہے۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ توجہ توجہ، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ
مجھے اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے۔ توجہ آخری بندے تک، ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے۔ توجہ، میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اے جبرائیل ذرا علی کی طرف دیکھو۔ جبرائیل نے علی کی طرف دیکھا، رسول نے علی کے امامے کو اوپر کیا، جیسے ہی علی کے امامے کو اٹھایا تو پیشانی سے ایک نور نکلا۔ جبرائیل نے چیخ کر کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم وہی یہ ستارہ ہے۔ توجہ فرما رہی ذہن محترم، ذرا جو بعض میں نے دیکھا ہے، یہ بیچ میں گفتگو کا جملہ آ رہا ہے، نعرے لگانے والے چند ہی افراد موجود ہیں اور وہی نعرہ لگاتے ہیں، باقی شرم میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نعرہ نہیں لگائیں۔ گویا وہ نعرہ لگانے کو شاید یا تو اچھا نہیں سمجھتے، یا اگر سمجھتے بھی ہیں تو شرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بار بتا دوں کہ نام علی زبان سے ادا ہو تو خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ اب اگر ایک شخص نعرہ لگاتا ہے اور 100 جواب میں یا علی کہتے ہیں تو جتنے لوگوں نے جواب دیا ہے سب کے یا علی کا ثواب اس نعرہ لگانے والے کو ملتا ہے۔ تو اس میں شرمائیے گا نہیں جب فضیلت اہل بیت سنیں اور دل میں علی کی محبت دھڑکے تو بے اختیار نعرہ لگائے گا۔ کیا کہا کہ اتنی عمر ہے جبرائیل کی، کہا کہ میں نے 30,000 سال میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے، وہ ستارہ علی کی پیشانی پہ چمک رہا تھا۔ تو یہ خدا نے اس نور کو عرش پر رکھا، اس نور کے ذریعے سے، امامت کے نور کے ذریعے سے ملائکہ کو تعلیم دی۔ پھر خدا نے اس نور کو زمین پر جسمانی لبادہ اڑا کے بھیج دیا۔ اچھا، قرآن کی آیت وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ عَلَى الْعَالَمِينَ شَهِيدًا۔ اے محمد و آل محمد، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ کیا بنایا؟ ایک درمیانی امت بنایا۔ یہ درمیانی امت کیوں بنایا؟ انہیں پیدا کیا نور سے اور پھر جسمانی لباس پہنایا۔ نور سے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ توحید سے قریب رہے، اور جسم اس لیے دیا تاکہ ہم گناہگاروں کے قریب ہو جائیں۔ نور سے اس لیے بنایا تاکہ خدا کی باتیں ہم تک پہنچا دیں، اور جسم اس لیے دیا تاکہ ہماری فریادیں وہاں تک پہنچا دیں۔ اور جو فرما رہے کہ امت وسط بنا کے بھیجا۔ اب جب 14 معصومین کو خدا نے امام بنا کے بھیج دیا اور نور امامت زمین کا خلیفہ بنا کے بھیج دیا، تو کوئی بھی ایسا شخص جو زمین کی پیداوار ہو، جو تاریکیوں کی پیداوار ہو، جو اندھیرے کی پیداوار ہو، وہ نور کی جگہ نہیں لے سکتی۔ توجہ کیجیے گا، وہ نور کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اور یہ امامت کو خدا نے اتنا اہم بنایا کہ اسے شرط توحید قرار دے دیا۔ کیا قرار دے دیا؟ شرط توحید۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، عقیدہ امامت اور عقیدہ توحید۔ امام رضا علیہ السلام مامون ملعون نے امام کو بلایا،
مدینہ سے امام خراسان کی جانب آئے. جب خراسان کی جانب آئے تو نیشابور کے مقام پہ آپ جا چکے ہیں. مولا نیشابور کے مقام پہ اترے جہاں پر مولا رضا کے قدم بھی ہیں. اس مقام پر چاہنے والے محدثین، چاہنے والے شیعہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے. مولا کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی. کچھ تو ان میں ایسے تھے جو امام سے محبت کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو امامت کا اقرار نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اگر روئے زمین پر کوئی نبی کا لال موجود ہے تو وہ علی بن موسی رضا ہے. 25,000 اصحاب کے درمیان مولا گزر رہے تھے تو اصحاب نے کہا یبن رسول اللہ، آج ہمیں وہ لہجہ سنا دیجئے جو رسول اللہ کا لہجہ تھا، جو رسول اللہ کی زبان تھی. یبن رسول اللہ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ کیسے بولا کرتے تھے، رسول اللہ کی آواز میں مٹھاس کیسی تھی. اب امام رضا 25,000 اصحاب کا مجمع، امام نے اس مقام پر جو حدیث پیش فرمائی، میرے سارے جوانوں کے لیے یاد رکھیے گا اس بات کو، پورے عشرے کی اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا. مولا نے اس مقام پر جو حدیث پیش فرمائی، اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذہب. کون سی حدیث پیش کی؟ حدیث سلسلۃ الذہب. معنی یہ ہے کہ اس حدیث کا سلسلہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ سونے سے لکھنے کے برابر ہے. حتیٰ کہ اہل سنت علماء نے لکھا، حدیث کی بات تو جدا، اس حدیث کا سلسلہ، جملہ سننا، اس حدیث کا سلسلہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ عقل مند ترین انسان بن جائے. حدیث کا سلسلہ کیا ہے؟ حدیث کا سلسلہ سنیے. عن علی بن موسی الرضا، عن موسیٰ ابن جعفر، عن جعفر ابن محمد، عن محمد ابن علی، عن علی ابن الحسین، عن حسین ابن علی، عن علی ابن ابی طالب، عن محمد المصطفیٰ، عن جبرائیل، عن اللہ. یعنی سلسلہ سند کے سارے راوی معصوم ہیں. اسی لیے اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا گیا. حدیث کیا پیش فرمائی؟ مولا نے عماری کا پردہ اٹھایا اور کہا لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. توجہ کیجئے گا آخری بندے تک. لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. توجہ کیجیے، عماری کا پردہ دوبارہ ڈھک گیا. اصحاب نے حدیث لکھ لی، سب خاموش ہو گئے، سواری آگے بڑھی، دوبارہ پردہ ہٹا. امام رضا نے اپنے چہرہ اقدس کا دیدار کرایا اور ایک جملہ کہا وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تھوڑی آگے جا کے مولا نے کہا لیکن ایک شرط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. توجہ توجہ توجہ. یعنی مولا نے بتا دیا لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، لیکن تب تک جب تک میری امامت پر یقین رکھتا ہو. یعنی مولا نے توحید کی شرط قرار دے دیا امامت کو. توجہ فرمائیے، یعنی توحید کی شرط قرار دے دیا کس کو؟ امامت کو. نہیں، آپ نے صحیح طریقے سے نہیں سنا. میں جو بات پہنچانا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ وہ بات پہنچایا نہیں پایا. اب ذرا آیت قرآنی سنیے.
مثل الذین اتخذوا اولیاء من دون اللہ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مولا مانتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال کس کی ہے؟ مکڑی جیسی ہے۔ ترجمہ سنیے سر، کس کی مثال ہے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اتخذت بیتن، خدا کہہ رہا ہے یہ مکڑی اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے دنیا میں سب سے کمزور گھر کسے قرار دیا؟ مکڑی کے گھر کو۔ اور سب سے مضبوط گھر کسے قرار دیا؟ لا الہ الا اللہ کو۔ کہاں بیٹھے عزادارو؟ سب سے مضبوط گھر کسے بنایا؟ اپنے گھر کو، لا الہ الا اللہ مضبوط گھر۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر، لیکن اپنے گھر کی مضبوطی کو منحصر کر دیا ائمہ کی امامت میں۔ یعنی کیا خدا نے کہا لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جب تک میرے علی کی ولایت تمہارے دلوں میں ہے اور علی کی ولایت نہ ہوگی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، یہ لا الہ الا اللہ مکڑی کے گھر سے کمزور ہوگا۔ فرمائی ذان محترم کہ توحید کے لیے اساسی ترین شرط کیا ہے؟ امامت۔ امامت ہوگی تو توحید مضبوط ہوگی۔ جو امام رکھے گا علی جیسا تو پھر وہ علی ہی بتائے گا کہ خدا کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام رضا سے ایک زندیق نے آ کے پوچھا، مولا یہ آپ کا خدا کیسا ہے اور کہاں پر ہے؟ خدا کیا ہے، کیسا ہے اور کہاں پر ہے؟ تو مولا نے کہا تم عجیب سوال کر رہے ہو، کہاں پر مکان ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے کہاں پر ہے یعنی تم کہہ رہے ہو وہ کسی جگہ پر ہے، اور جب پوچھ رہے ہو کیسا ہے تو اس پر کیفیتوں کو حمل کر رہے ہو، اس کی کیفیت پوچھ رہے ہو۔ ارے جاہل، وہ تو مکان کا خلق کرنے والا ہے، کیفیتوں کو خلق کرنے والا ہے۔ تو جس نے مکان کو خلق کیا ہو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ مکان اس کی خلقت ہے، وہ کب سے ہے؟ کب ہے زمانہ جو سورج کی گردش سے پیدا ہوتا ہے؟ زمانے کا خالق ہے وہ خدا۔ تو جس نے زمانے کو خلق کیا ہو اس خدا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کب سے ہے۔ وہ زمان سے پہلے ہے، وہ مکان سے بھی پہلے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مولا نے اس سے کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ، اگر اس خدا کو ماننے میں، عقیدہ توحید، اس خدا کو ماننے میں تمہاری بات مان لوں، زندیق تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، کہتا کائنات میں کوئی خدا وجود نہیں رکھتا۔ امام نے کہا چلو اگر میں تمہاری بات مان لوں اور کہوں کہ کوئی خدا وجود نہیں رکھتا تو میرے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ توجہ، میں جو اعمال انجام دے رہا ہوں، میں جو اذکار انجام دے رہا ہوں تو میری ذات پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب خدا نہیں ہے تو جنت اور جہنم بھی نہیں ہے، صحیح ہے، میں نے اعمال انجام دیے، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گی دنیا، تو مجھے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن ذرا یہ بتا اگر میری بات ٹھیک نکلی اور وہاں کوئی خدا نکلا تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ جو فرما رہے کہ اگر وہاں پر کوئی خدا وجود رکھتا ہو تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ اگر وہاں حساب نکل آیا تب میں تو بچ جاؤں گا، تو کہاں جائے گا؟
توجہ فرما رہے ہیں؟ اس طریقے سے ائمہ طاہرین نے اپنے آپ کو شرط توحید بتایا اور کہا اگر کسی کو موحد ہونا ہے تو وہ ہمارے در پہ آ جائے، ہم اسے بتائیں گے کہ خدا کیسا ہے۔ تو اس نے کہا مولا میں ایسے خدا کو کیسے مانوں جسے میں حواس سے درک ہی نہیں کر سکتا؟ کیا کہا؟ جسے میں دیکھ ہی نہیں سکتا، میں ایسے خدا کو کیسے مانوں جسے میں سمجھ ہی نہیں سکتا؟ مولا نے پلٹ کے جواب دیا، کہا ہم اس کے نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے تو اسے خدا مانتے ہیں۔ توجہ، اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کیسا خدا؟ ہم اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے تو خدا مانتے ہیں، لیکن یہ امامت ہے۔ میرے علی سے کسی نے پوچھا، یا علی آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو کہا علی اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھ نہ لے۔ توجہ، علی اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھ نہ لے۔ تو فوراً پوچھتا ہے مولا آپ نے خدا کو کیسے دیکھا؟ کہا میں نے ان آنکھوں سے نہیں اپنے دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھا۔ نعرے حیدری، ماں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم کہ یہ ہے عقیدہ توحید جس کے لیے شرط ہے امامت۔ کیا شرط ہے؟ عقیدہ امامت شرط ہے عقیدہ توحید کی۔ کوئی اگر صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں موحد ہے تو وہ ہے جو علی کو اپنا امام مانتا ہے۔ اگر علی کو امام نہ مانے تو اس کا اللہ اکبر ہے، اس کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کی شرط ہے علی کی ولایت، علی کی امامت۔ تو قرآن کے اندر آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، وقت میرے پاس کم ہے، میں نے گفتگو کو ایک منزل کی جانب لے کے جانا۔ کیا آیت ہے؟ اے ایمان لانے والو استجیبوا، لبیک کہو۔ کیا کہو؟ کس پر لبیک کہو؟ استجیبوا للہ، اللہ کو لبیک کہو، وللرسول، اور رسول کو لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ کس چیز کی طرف بلائیں؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ جب اللہ اور رسول بلائیں کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے۔ توجہ، یعنی خدا زندوں کو کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا اللہ اور اس کا رسول بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں کیا کرتی ہے؟ زندہ کرتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ چھٹے امام نے فرمایا وہ چیز جو لوگوں کو زندہ کرتی ہے میرے دادا علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یعنی خدا نے کیا کہا؟ خدا ایمان لانے والے زندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ میں کہوں یا خدا یہ تو زندوں کو کہہ رہا ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے، تو زندوں کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو عجب نہیں بارگاہ خداوندی سے جواب آئے کہ فقط سانس لینا زندگی نہیں ہے، فقط کھانا پینا زندگی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان چل رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، لیکن جب تک علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ جب تک علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ چلتی پھرتی
لاش ہے. ایسی زندگی ہی نہیں ہے جس میں علی جیسا امام نہ ہو. اور اس امامت نے کیا کیا؟ لوگوں کو زندہ کیا. یہ امامت کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کو زندہ کر رہی ہے. امامت کو کس نے زندہ کیا؟ توجہ. یہ امامت لوگوں کو زندہ کر رہی ہے، اور اس امامت کو زندگی دینے والے کا نام حسین ابن علی، جس نے اس امامت کو حیات بخشی. کیسے؟ 5ویں امام اور 6ٹھے امام دونوں کی حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر. ان اللہ عوض من قتل الحسین، اللہ نے حسین کے خون کے بدلے 4 چیزیں امام حسین کو عطا کی. کتنی چیزیں عطا کی؟ 4 چیزیں امام حسین کو عطا کی. پہلی چیز الشفاء فی تربتہ، امام حسین کی قبر کی مٹی میں شفا کو رکھ دیا. غور نہیں کیا آپ نے، بہت میں نے جملہ پڑھ دیا، روایت کا غور نہیں کیا. کس میں؟ مٹی میں. کائنات کی سب سے پسترین چیز کیا ہے؟ مٹی. کسی کا مال ختم ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ سارا مال خاک کر دیا، سارا مال مٹی ہو گیا، یہی کہتا ہے نا. یعنی اگر مثال دی جاتی ہے کسی چیز سے جو کہ بالکل پست ہے، وہ کیا ہے؟ مٹی ہے. یہ حسین ابن علی کی ذات کا کرشمہ ہے. اسی مٹی کو کائنات کے لیے شفا بنا دیا، اسی مٹی کو کائنات کے لیے شفا بنا دیا. میں بات کی طرف آؤں گا، ذرا ایک بات عرض کرتا ہوں چلو. کیسے شفا بنایا؟ خدا کی قسم، حسین کی قبر کی مٹی پر اگر گفتگو کی جائے تو پورا اشرا ہو جائے گا. کیا فرمایا امام نے؟ کہ حسین کی مٹی سب کے لیے شفا ہے. یہ مٹی کون سی مٹی ہے؟ 6ٹھے امام نے فرمایا ان السجود علی دین قبر الحسین، حسین کی قبر پر، قبر کی مٹی پر سجدہ 7 آسمانوں کو روشن کر دیتا. میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پھر ایک اور جملہ کہا کہ حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. ان السجود علی دین قبر الحسین یخرق الحجب السبع، حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ کیا کرتا ہے؟ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. حدیث سن لی، آخری بندے تک جو باہر کھڑے ہوئے مومنین، توجہات میری جانب رکھیے گا. 6ٹھے امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ 6ٹھے امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول اللہ معراج پہ گئے. انسان کا عمل جب دنیا سے جاتا ہے تو بلندی کی طرف جاتا ہے. یعنی آپ نماز پڑھیں تو یہ قبولیت کے درجے پر جائے گی. کیسے قبول ہوگی؟ توجہات میری جانب رکھیے گا. آپ نے نماز پڑھی، نماز بلندی کی طرف جا رہی ہوتی. اس نماز کی قبولیت کے لیے 7 معنی ہیں. کیا ہے؟ 7 رکاوٹیں جنہیں 7 حجاب کہا جاتا ہے. ہر عمل کی قبولیت تب ہوتی ہے جب 7 حجاب ہٹ جائیں. اب نماز پہلے آسمان پر پہنچی، حجاب ہے. حجاب نے کہا یہ تو ایک متکبر کی نماز ہے، قبول نہیں ہوگی، واپس ہو جاتی ہے. کبھی نماز دوسرے آسمان پر پہنچی، دوسرے آسمان نے کہا یہ تو دنیا کا دل دادا ہے، اس کی نماز واپس. اسی طریقے سے ہر آسمان پر نماز جاتی ہے، اور جب 7 آسمانوں کو رد کر دے اور 7 حجابوں کو رد کر دے تو وہ نماز قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے. توجہ کیجیے. رسول اللہ معراج پر گئے ہیں، تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھ دی. ہر بندے کی توجہ میری جانب ہے. خدا کی قسم اس منبر سے تحفہ دے کر جا رہا ہوں. رسول اللہ معراج پہ گئے تو جب معراج پہ گئے تو 7 حجاب تھے. خدا نے کہا اے محمد کہو اللہ اکبر. نبی نے کہا اللہ اکبر.
ایک حجاب ہٹ گیا. نبی نے کہا اللہ اکبر، جیسے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا دوسرا حجاب ہٹ گیا. یہاں تک کہ نبی نے 7 تکبیریں کہی. جب 7 تکبیریں کہی تو 7 حجاب ہٹ گئے. خدا نے ان 7 تکبیروں کو نماز میں رکھ دیا. کیا سن رہے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیریں پڑھنا مستحب ہے. یعنی جب انسان ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے 6 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک تکبیرۃ الاحرام. یہ 7 تکبیریں نماز کی ابتدا میں اس لیے رکھی کہ جب انسان 7 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے 7 حجاب ہٹ جاتے ہیں، نماز قبول ہو جاتی ہے. توجہ خدا کی قسم آخری بندے تک. اب حدیث جعفر صادق سنیے، اس کی حدیث سنیے جو مذہب جعفری تبانی ہے، جو رئیس فقہ جعفریہ ہے، جو معصوم ہے، جو کائنات کی روح ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. مولا کہنا چاہ رہے ہیں جو کام اللہ اکبر کر رہا تھا اب حسین کی قبر کی مٹی نہیں کر رہی ہے. اور محمد آل محمد سلام. کہ خدا نے امام حسین کو، جنہوں نے امامت کو زندہ کیا، کون سی چیز عطا کی؟ شفا ربدی تربت میں. دوسری چیز کون سی عطا کی؟ توجہ میری جانب رکھیے، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. الامامۃ والولایۃ والوصیۃ فی ذریتہ. خدا نے امامت کو، ولایت کو، وصیت کو حسین کی ذریت میں رکھا. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. جبرائیل، وقت ہے نا میرے پاس، توجہات میری جانب رکھیے گا. جبرائیل آسمان سے آئے جب امام حسین کی ولادت ہوئی، تو جب آسمان سے اترے خبر دی کہ خدا آپ کو ایک بیٹا دیا ہے حسین، یہ بیٹا کربلا میں مارا جائے گا. رسول اللہ نے کہا ایسے بیٹے کا کیا فائدہ جس پر اتنی مصیبتیں آئیں گی. جبرائیل پھر آسمان پہ گئے، پھر آسمان سے دوبارہ اترے اور کہا ان اللہ یبشرک، اللہ محمد آپ کو خوشخبری دے رہا ہے. کیا خوشخبری؟ انہ جاعل الامامۃ والولایۃ والوصیۃ فی ذریتہ، کہ خدا حسین کی نسل میں امامت کو بھی رکھ دے گا، ولایت کو بھی رکھ دے گا، وصیت کو بھی رکھ دے گا. توجہ نہیں کیا آپ نے، یہ جملہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے. انہ جاعل فی ذریتہ الامامۃ والولایۃ والوصیۃ. قرآن کی آیت ہے. جب خدا نے ابراہیم کو خلیفہ بنایا کیا کہا؟ انی جاعل للناس اماما. اے ابراہیم، تو نے سارے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اب میں تجھے امام بنا رہا ہوں. آخری بندے تک، اب میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ امام بنا رہا ہوں. تو جیسے ہی ابراہیم نے سنا میں امام بن رہا ہوں تو خوشی کی ایک لہر دوڑی اور کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے خدا میری ذریت میں ہوگی نہیں ہوگی. ابراہیم سوال کر رہے ہیں اے خدا یہ امامت میری ذریت میں ہوگی یا نہیں؟ جواب خدا آیا لا ینال عہدی الظالمین، میرا امامت کا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. یہ حسین نے ایسا کام کیا کہ خدا سے مانگا نہیں، خدا نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھ دیا. توجہ فرما رہے کہ خدا نے امامت کو
حسین ابن علی کی نسل میں رکھ دیا۔ جملہ تو بڑا آسان تھا کہ خدا نے امام حسین کے قتل کے بدلے امامت کو امام حسین کی نسل میں رکھا۔ کون سی امامت؟ کبھی توجہ کی ہے؟ مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسین کے خون کے بدلے جو چیز خدا نے حسین کو عطا کی وہ یہ تھی کہ زین العابدین اور صحیفہ سجادیہ حسین کی نسل میں، باقر العلوم اور علوم باقریہ حسین کی نسل میں، جعفر صادق اور آثار جعفریہ حسین کی نسل میں، موسیٰ کاظم اور علوم کاظمیہ حسین کی نسل میں، علی ابن موسیٰ رضا اور حجج رضویہ حسین کی نسل میں، محمد ابن علی اور جود تقویہ حسین کی نسل میں، علی ابن محمد اور نقاوت نقویہ حسین کی نسل میں، حسن ابن عسکری، توجہ توجہ توجہ، حسن ابن علی عسکری اور حیبت عسکریہ حسین کی نسل میں، یہاں تک کہ وہ عیسیٰ جو آگے مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا اس مہدی کو حسین کی نسل میں رکھ دیا۔ جو کہ عزیزان محترم کہ کس طریقے سے خدا نے امام حسین کی قربانی کا صدا دیا کہ امامت کو حسین ابن علی کی نسل میں رکھ دیا، اور یہ تحفہ خدا کی جانب سے بنتا ہے، کیونکہ جو اپنے 6 مہینے کے اصغر ہیں کربلا میں نہر کروا دے، اس حسین کے لیے یہ صلہ بنتا ہے۔ عزاداروں، جھولے کی برآمدگی ہوگی، بس یہ ذہن میں یاد رکھنا یہ اس کا جھولا ہے جس جھولے کو رباب کربلا کے بعد خالی جھلاتی رہی ہے۔ رونے میں بخل نہ کرنا، یہ اس بی بی کا لال ہے کہ جناب زینب مدینہ کی عورتوں کو کہا کرتی تھی کہ دیکھو جب میرے بھائی حسین کی مجلس میں آیا کرو نا تو اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں لایا کرو، رباب کو نواب کا اصغر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، رونے میں بخل نہ کرنا عزاداروں۔ کربلا کے سارے شہید سب کی شہادت زمین کربلا پر ہوئی ہے۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے اصغر جس کی شہادت زمین کربلا میں نہیں ہوئی، آغوش حسین ابن علی میں ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جسے رونا نہ آئے اصغر کی مصیبت سن کے وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے بلند آواز سے حسین کہہ دے۔ عزاداروں، میں مسائل پڑھوں گا، اپنی رونے میں بخل نہیں کرنا صدا۔ کون حضرت جب مدینہ سے امام حسین چلے ہیں نا تو امام حسین کی بیٹی ہے صغرا جو مدینہ میں رکی ہوئی ہے۔ بہنوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب مدینہ سے قافلہ روانہ ہو رہا تھا، صغرا اصغر کو اپنی آغوش سے کسی کو نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں جب بچہ کسی کے پاس نہیں آیا، امام حسین آگے بڑھے، کہا اصغر کو مجھے دو۔ اصغر نے صغرا کی آغوش کو نہیں چھوڑا۔ پھر امام حسین آگے بڑھے، عزاداروں جملہ سننا، آگے بڑھ کے اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ لپک کے حسین کی طرف آگے،
علماء نے لکھا ہے معلوم نہیں حسین نے بچے کے کان میں کیا کہا ہوگا، لیکن دل یہ کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا اے اصغر ٹھیک ہے تو صغرا کے پاس رہ جا، جہاں تیرا باپ اتنے زخم کھائے گا وہاں تیری گردن میں لگنے والا تیر اپنے گلے پر کھانے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، عاشور کی شب ہر بی بی اپنے لال کو تیار کر رہی ہے۔ امام حسین خیموں کے باہر سے گزر رہے ہیں تو اتنے میں دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ کے خیمے سے آواز آ رہی تھی، اور محمد کل ماموں پہ اپنی جان کو قربان کر دینا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ ماموں کے بچے مارے جائیں اور تم لوگ زندہ رہ جاؤ۔ حسین ابن علی ذرا آگے بڑھے تو خیمہ علی اکبر سے آواز آ رہی تھی، اے اکبر میں پردیسی ہوں، میں غریب ہوں، اکبر ایسا نہ ہو کل کو لوگ کہیں کہ ماں اجنبی تھی، اسی لیے بچے نے جان نہیں لٹائی، اکبر میرے نام کی لاج رکھ لینا۔ امام حسین چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ اتنے میں خیمہ رباب پر پہنچے۔ جیسے ہی رباب کے خیمے پر پہنچے تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عزادارو جملہ سننا، جیسے ہی امام حسین خیمہ میں رباب میں داخل ہوئے تو رباب نے روتے ہوئے کہا، آقا پیاس کے مارے بچے کی یہ حالت ہے کہ اب بچے نے حرکت کرنا چھوڑ دی ہے۔ عزادارو یہ جملہ سنا، اتنے میں رباب نے کہا، آقا میرا تو کوئی بچہ نہیں جسے میں آپ پہ قربان کروں، کاش میرے کوئی اولاد ہوتی میں اسے آپ پہ قربان کر دیتی۔ امام حسین نے کہا، رباب تیرے بچے کا نام بھی کربلا کے شہداء میں ہے۔ عزادارو بس جملے سننا آخری مصیبت کے، عاشور ہو چکا، عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، اب ذرا اپنے دل کو کربلا لے جا کے جملے سننا، اپنی آوازوں کو حسین کو پرسہ دینے کے لیے بلند کرنا۔ غریب زہرا پرسہ لینے کے لیے موجود ہے، فاطمہ الزہرا پرسہ لینے کے لیے موجود ہے، جناب زینب کبریٰ پرسہ لینے کے لیے موجود ہے۔ عزادارو عاشور کا وقت آیا، نہ عباس رہے نہ علی اکبر رہے، نہ قاسم رہے نہ محمد رہے، تنہا کربلا کے میدان میں غریب زہرا رہ گیا۔ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی مدد کرے؟ اتنے میں خیموں سے چیخنے کی آوازیں آئی، حسین ابن علی خیمے کو ڈالے تو پتا چلا اصغر نے اپنے آپ کو چھوڑنے سے گرا لی۔ مدد آواز سے اصغر مدد آواز سے حسین ابن علی نے جب دیکھا بچے کی یہ حالت ہے، بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ عزادارو بچے کو لے کے میدان کربلا میں آتے ہیں اور حسین ایک درد بھرا جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں یا قوم ان لم ترحمونی فرحمنا حاجت ابن الرزی، اے لوگوں اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے، ارے اس دودھ پیتے بچے اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، یا قوم اے میرے شیعوں لیتکم جمیعا فی یوم عاشورہ تنظرونی، اے شیعوں کاش تم کل سب کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کئی واز تذکیر طفلی فابوا یرحمونی، میں کیسے اپنے بچے کے لیے دعا کو قربانی کرتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو امام حسین نے پانی مانگا، اتنے میں یزیدی لشکر میں کوہلام مچ گیا۔ حرملہ نے کہا، عمر سعد نے حرملہ کو کہا، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر۔ حرملہ مشہور تیر انداز، اس نے تیر کو کمان سے جوڑا ہے۔ یہ یاد رکھنا عزادارو، یہ وہ تیر تھا جو عرب کے قبیلے والوں نے قسم کھائی تھی کہ کسی انسان پر نہیں چلائے۔ یہ
ذرا سننا، خدا کی قسم جب بھی یہاں جائے تو رونا آئے گا۔ امام حسین نے بچے کو آغوش میں لے کے کہا اے یزیدیوں دیکھ نہیں رہے میرا بچہ کیسے تلسی کر رہا ہے۔ تلسی علامہ جعفر شوستری نے لکھا جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو مچھلی پر 3 کیفیتیں آتی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے، اس کیفیت کو تلسی نہیں کہتے۔ مچھلی پر دوسری کیفیت یہ آتی ہے کہ مچھلی تڑپنا بند کر دیتی ہے، صرف کروٹیں لینا شروع کرتی ہے، اس کیفیت کو بھی تلسی